بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں جانے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو ریکال کر دوں کہ لاسٹ ویڈیو میں کلپ 2 میں ہم نے کون سا ٹاپک ڈسکس کیا تھا۔ ہم نے ایک ماڈل آف انٹریکشن پڑھا تھا جس کو انٹریکشن فریم ورک بھی بولتے ہیں۔ اس ماڈل کو پریزنٹ کیا تھا اباؤڈ اینڈ بیلے نے، اور یہ جو ماڈل تھا اصل میں یہ ایک ایکسٹینشن تھی جو کہ پچھلا ماڈل ہم نے پڑھا تھا، نارمل ماڈل آف انٹریکشن۔ اس ماڈل کے اکارڈنگ آپ کے پاس 4 کمپوننٹس ہیں انٹریکشن کے، سسٹم ہے، یوزر ہے، ان پٹ ہے اور آؤٹ پٹ ہے، اور کس طرح سے یہ 4 کمپوننٹس آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں، کس طرح سے انفارمیشن کی ایکسچینج ہوتی ہے۔ اور پھر ہم نے اس ماڈل کو نارمل ماڈل کے پرسپیکٹو میں بھی دیکھا تھا کہ کس طرح سے آپ کے پاس ایکزیکیوشن ہوتی ہے، کس طرح سے ایوالویشن ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے پچھلے ویڈیو میں ڈسکس کی تھی۔ آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے رول آف ایرگونامکس انٹریکشن اور کی بورڈ ایکسیلیٹرز کیا ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ویڈیو ہے یہ بہت آسان ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو زیادہ مشکل پیش آئے گی سمجھنے میں۔ ہم پچھلے لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں کہ ایرگونامکس کا مطلب وہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے جہاں پر ہیومن انٹریکٹ کرتا ہے کمپیوٹر کے ساتھ۔ چونکہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ بھی اثر انداز ہوتا ہے ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن پر، اسی لیے ہم ایکسٹرنل فیکٹرز کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں اور ان کو ایسے اڈاپٹ کرتے ہیں کہ انٹریکشن ہماری اسموتھ اور افیکٹو ہو۔ ایچ سی آئی پوائنٹ آف ویو سے ہم ایرگونامکس کو کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از دا فزیکل کیریکٹرسٹکس آف انٹریکشن، یا بہت ہی براڈ سینس میں ہم اسے ہیومن فیکٹرز بھی بول سکتے ہیں، کیونکہ ہیومن پارٹ جو ہے وہ زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہیومن کو افیکٹ زیادہ کر سکتا ہے، اور ایز اے ریزلٹ انٹریکشن پر بھی زیادہ جو انفلوئنس ہوگا وہ ہیومن پارٹ کی طرف سے زیادہ ہوگا۔ ایرگونامکس کی اپنی گائیڈ لائنس ہیں، پرنسپلز ہیں، یہ اپنے آپ میں ہی نا ایک الگ دنیا ہے، اس کے اپنے رولز ہیں جن کو اڈاپٹ کر کے ہیومن کی کمپیوٹر کے ساتھ جو انٹریکشن ہے اس کو ہم افیکٹو بنا سکتے ہیں اور اپنے سسٹم کو ایک خاص فیشن میں ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ ایرگونامکس میں ہم بات کرتے ہیں فزیکل ارینجمنٹس آف کنٹرولز آف سسٹم کی یا ڈسپلے کی۔ فار ایگزامپل اگر کوئی سسٹم ہے تو اس کے ڈیفینیٹلی کنٹرولز بھی ہوں گے۔ یہ کنٹرول سسٹم کو یا ان پٹ دینے کے لیے ہوں گے یا اس کو نا کنفیگر کرنے کے لیے ہوں گے۔ تو ان کنٹرولز کی پلیسمنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ ان کنٹرولز کو ہم ڈفرینٹ طرح سے گروپ کر سکتے ہیں، پلیس کر سکتے ہیں۔ ایک تو ہے پلیسمنٹ ود رسپیکٹ ٹو فنکشنالٹی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو سسٹم کے جو کنٹرولز ہیں اس کو آپ ایسے پلیس کرو کہ ود رسپیکٹ ٹو فنکشنالٹی ہوں۔ مثلاً کوئی ٹیبل سے ریلیٹڈ جتنے بھی آپشنز ہیں، فار ایگزامپل ٹیبل کو کریٹ کرنا، کالمز کو انسرٹ کرنا، روز کو انسرٹ کرنا، کالم کو ڈیلیٹ کرنا، سیلس کو ڈیلیٹ کرنا، سیلس کو مرج کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے آپشنز آپ ایک جگہ پر کیا کرتے ہو، گروپ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کنٹرولز کو ود رسپیکٹ ٹو فریکوینسی بھی گروپ کر سکتے ہو۔ فریکوینسی کا مطلب یہ ہے کہ جتنا فریکوینٹلی کوئی کنٹرول یوز ہو رہا ہے اس حساب سے آپ اس کو پلیس کرو۔ کوئی کنٹرول لیٹ سپوز زیادہ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ فریکوینٹلی یوزر اس کو یوز کرتا ہے، تو آپ اس کو زیادہ ڈومیننٹ پلیس پہ سامنے رکھو، ٹھیک ہے نا، اس کا کوئی اچھا خاصا بڑا سا بٹن بناؤ، ٹھیک ہے، تاکہ یوزر اس بٹن کے تھرو اس فریکوینٹلی اکرنگ آپشن کو نا یا کنٹرول کو وہ کیا کر سکے، اچھی طرح سے یوز کر سکے۔ اس کے علاوہ ایسا بھی کر سکتے ہو کہ اسٹیپس جو ایک خاص سیکوینس میں ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان سیکوینس کے حساب سے آپ ان کنٹرولز کو گروپ کر سکتے ہو۔ دوسرا ہم فزیکل سراؤنڈنگس کی بات کرتے ہیں، مثلا سیٹنگ ارینجمنٹس یوزر کے حساب سے ہے کہ نہیں، ہیلتھ ایشوز بھی ڈسکس کرتے ہیں ان ٹرمز آف انوائرمنٹل کنڈیشنز، مثلا ٹیمپریچر نہ زیادہ کم ہو نہ زیادہ ہو، ٹھیک ہے، نوائز نہ ہو، ہیومیڈیٹی اپروپریٹ ہو، لائٹ بھی سفیشینٹ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں، مجھے نہیں لگتا اس کو ایکسپلین کرنا چاہیے، رائٹ۔ اوکے، اب آتے ہیں کی بورڈ ایکسیلیٹر پر۔ کی بورڈ ایکسیلیٹر کو کی بورڈ شارٹ کٹ بھی بولتے ہیں۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں شنائڈرمین کے 8 گولڈن رولز پڑھے تھے، ان میں سے ایک جو رول تھا وہ کی بورڈ شارٹ کٹس کے بارے میں تھا کہ آپ شارٹ کٹس کو امپلیمنٹ کرو، اس سے کوئی ٹاسک جو ہوگا وہ زیادہ سپیڈ سے ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ کی بورڈ شارٹ کٹس جو ہیں وہ فریکوینٹ یوزر کو زیادہ سوٹ کرتے ہیں، نیو یوزر کو زیادہ سوٹ نہیں کرتے۔
کیونکہ جو یوزرز فریکوینٹ یوزرز ہوتے ہیں تو وہ سسٹم کے ساتھ زیادہ دیر تک نا انٹریکٹ کرتے ہیں، وہ آپ کہہ سکتے ہو کہ عادی ہوتے ہیں اس سسٹم کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس انٹرفیس کو یا اس سسٹم کو یوز کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر آپ اس کی فنکشنالٹی کو، اس کی ایفیشنسی کو زیادہ بوسٹ اپ کرنے کے لیے آپ اس کو کیا کرتے ہو، کی بورڈ شارٹ کٹس امپلیمنٹ کر کے دیتے ہو، ٹھیک ہے. تو وہ ایسے ماؤس کو لے کے جانا، کوئی پرٹیکولر مینیو اوپن کرنا اور پھر جا کے کسی آپشن پر کلک کرنا، اس سے اچھا یہ ہے کہ وہ کسی کی بورڈ شارٹ کٹ کے تھرو اپنا وہ جو کام ہے وہ فٹافٹ جلدی سے پرفارم کر سکے، ٹھیک ہے. کی بورڈ شارٹ کٹ کے تھرو آپ کہہ سکتے ہو کہ یوزر کا دھیان جو ہے نا وہ جڑا رہتا ہے. اب کی بورڈ سے ماؤس پر جانا، ماؤس سے کی بورڈ پر واپس آنا، تو آپ کہہ سکتے نا کہ ایک طرح سے یوزر کا جو برین ہے نا، اس کی جو کنسنٹریشن ہے وہ کانٹیکٹ سوئچ ہوتی ہے. سو اگر آپ کی بورڈ شارٹ کٹس امپلیمنٹ کرتے ہو تو یوزر آپ کا سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ رہتا ہے، کوئی کانٹیکٹ سوئچنگ نہیں ہوتی اور کام اسموتھلی چل رہا ہوتا ہے. سو آئی ہوپ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اس ویڈیو میں جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی وہ پہلے سے پری انڈرسٹوڈ ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ آپ لوگ 7 سیمسٹر میں ہیں، کمپیوٹر سائنس آپ لوگوں نے اتنا پڑھ لیا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھنے میں زیادہ آپ کو مشکل پیش آئی ہوگی. کی بورڈ شارٹ کٹس ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کی بورڈ شارٹ کٹ کے تھرو ہم کوئی بھی ٹاسک جو ہے وہ جلدی جو ہے نا زیادہ ایفیشینٹلی پرفارم کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے وہ بھی زیادہ اثر انداز ہوتا ہے جب بھی کوئی یوزر کسی کو کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر دوسرا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.